پہلا سوال ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کس صورت میں جائز ہے؟ بہشتی زیور میں یہ لکھا ہے، بہشتی زیور پڑھائی جاتی ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ زمین کرسی پر بیٹھنے کی بنسبت زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا اولا ہے، تاکہ سجدہ رکوع سجدہ اشارے سے کرے گا تو سجدہ زمین سے اقرب ہو جائے، قریب ہو جائے۔ یہ بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بجائے زمین پر بیٹھ کر پڑھو، رکوع سجدہ نہیں کر سکتے تو اشارے سے کرو، تو رکوع سے جو اشارہ کرو گے تو کم اشارہ ہوگا، سجدے سے زیادہ ہوگا۔ میں یہ جو رکوع پر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو میں کبھی غور کرتا ہوں، ان کا رکوع سجدے کا اشارہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنے من میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں سجدے کا اشارہ زیادہ کر رہا ہوں، حالانکہ زیادہ کرتے نہیں، دونوں اشارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، تو ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ رکوع کا اشارہ تو یہ ہوا اور سجدے کا اشارہ یہ ہوا۔ میں جو کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں ان کو دیکھتا ہوں، وہ اپنے من میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ رکوع کا اشارہ میں نے کم کیا، سجدے کا زیادہ کیا، مگر دیکھنے والے کو کم زیادہ محسوس ہی نہیں ہوتا ہے، دونوں اشارے ایک جیسے محسوس ہوتے ہیں۔ اس لیے اولاً تو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا اولا ہے، اور کرسی زمین پر نہیں بیٹھ سکتے، کرسی پر بیٹھنا ضروری ہے۔ جو پتلون پہنتے ہیں وہ زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، پاجامہ پہنتا ہے وہ زمین پہ بیٹھ سکتا ہے، بس جو یا کسی اور وجہ سے پیر میں کوئی تکلیف ہے تو جس حال میں بیٹھنا ہو، پیر لمبے کر کے بیٹھنا ہو لمبے کر کے بیٹھو، یوں کر کے بیٹھنا یوں کر کے بیٹھو، جیسے بھی بیٹھ سکتے ہو۔ زمین پر بیٹھ کر کے رکوع کا اشارہ کرو، سجدے کا اشارہ کرو، اور سجدے کا اشارہ رکوع سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر کرسی پر بیٹھ کر پڑھے تو جائز ہے، لیکن غیر اولا ہے۔ اولا تو زمین پر بیٹھنا ہے، بہشتی زیور میں مسئلہ ہے، اولا تو زمین پر بیٹھنا ہے، اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اب جائز ہے تو اب آگے مسئلے سنو۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کس صورت میں جائز ہے؟ جب قیام پر قدرت نہیں ہے، رکوع سجدے پر قدرت نہیں ہے، تو رکوع سجدے پر قادر نہیں ہے تو قیام بھی ساقط ہے۔ اب کھڑا ہونا ضروری نہیں، بیٹھ کر کے بھی فرض نماز پڑھ سکتا ہے، رکوع سجدے پر قدرت نہ ہو۔ اور اگر کھڑا نہیں ہو سکتا، رکوع سجدہ کر سکتا ہے تو پھر کھڑا ہونا ضروری نہیں، رکوع سجدہ ضروری ہے۔ اپاہج ہے، ہاتھ پیر کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ بیٹھ کر رکوع سجدے سے نماز پڑھے گا، اور اگر رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو پھر کھڑا ہونا بھی ضروری نہیں، پھر چاہے کرسی پر بیٹھ کر پڑھے چاہے زمین پر بیٹھ کر پڑھے، رکوع کا سجدے سے سجدے کا اشارہ زیادہ ہونا چاہیے، اور افضل یہ نہیں ہے افضل نیچے بیٹھ کر کے پڑھنا ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے اور کرسی پر نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کرسی پر نماز پڑھنا ہی غیر اولا ہے، زمین پر بیٹھ کر پڑھنا یہ اولا ہے۔ اس صحیح طریقہ تو زمین پر بیٹھ کر پڑھنے کا ہے، اور کرسی پر بیٹھ کر جس طرح تمہیں چاہو غیر اولا طریقے پر تمہیں عمل کرنا تو کرو، جس طرح سے کرو۔ بعضا امام کے پیچھے کرسی رکھ کر بیٹھتا ہے، کیوں بیٹھتا ہے وہاں سب کے بیچ میں کرسی رکھ کر کیوں بیٹھا ہے؟ وہ متولی ہے کہ میں متولی ہوں، اس لیے وہ امام کے پیچھے بیٹھتا ہے۔ بعضا ادھر ادھر بیٹھتا ہے، کوئی سب کے آخر میں بیٹھتا ہے۔ اور اب تو مسجدوں میں اتنی کرسیاں ہیں کہ اگر 50 سال ہم اور زندہ رہے تو چرچوں میں اور مسجدوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ جو صورتحال سینیگوگ میں اور چرچوں میں ہے وہی مسجدوں کی صورتحال ہو جائے گی۔ 1400 سال سے کوئی معذور نہیں تھا، سب زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ اب 15ویں صدی میں سب معذور ہو گئے، چیئرمین۔ اور یہ گجرات میں آیا ہے، ہمارے یہاں یو پی میں کوئی جانتا ہی نہیں، وہاں بھی معذور ہوتے ہیں، نیچے بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ لیکن گجرات میں چونکہ فورن میں لوگ رہتے ہیں تو گجرات کی مسجدوں میں بس کرسیاں ہی کرسیاں لگ گئی ہیں۔
تو اس لیے میرے بھائیوں، غیر اولا صورت سے کرسی پر بیٹھنا، زمین پر بیٹھو، رکوع سجدہ نہیں کر سکتے ہو تو اشارے کرو، رکوع کا اشارہ کم کرو، سجدے کا اشارہ زیادہ کرو، تاکہ زمین سے تمہارا سجدہ قریب ہو۔ اور تم نہ چاہو تو کرسی پر بیٹھ کر پڑھو، وہ جائز ہے۔ اور ویب سائٹ پر darululum.com ویب سائٹ کھولو، اس پر ایک رسالہ پڑا ہو، فتویٰ پڑا ہوا دارالفتہ کا، کرسی پر نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس نام سے ایک پورا رسالہ ہے، اس رسالے کو پڑھو، اس میں تمام مسائل مفتی صاحب نے، دیوبند کے دارالفتہ نے وہ فتویٰ جاری کیا ہے، اس کو ویب سائٹ پر ڈال دیا ہے، تو اس پر جس کو پڑھنا ہو کھول کر نکال کر پڑھو۔